إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وظائف.com میں خوش آمدید. آج میں جو وظیفہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں اس کو کرنے سے آپ کے غم دور ہو جائیں گے اور آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی، غم کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں اور حاجات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے پوری ہوں گی. یہ وظیفہ چھوٹا سا وظیفہ ہے اور تیر کی مانند ہے جو اپنے نشانے پر ضرور لگتا ہے اور کبھی خطا نہیں ہوتا. آپ یوں کہہ لیں یہ وظیفہ مختصر مگر پر اثر ہے. یہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے اور کامل وظیفہ ہے. آپ نے کامل یقین، کامل بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیکی کی نیت سے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ویورز، آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے. کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہو جاتے ہیں اور کچھ ارادتاً کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان مشکلات میں گر جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بعض میرے اسلامی بہن بھائی کاروبار میں رکاوٹوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور بعض اچھے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. ان رکاوٹوں کی وجہ سے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہیں کسی نے کچھ کروا نہ دیا ہو. اس طرح وہ اپنے قریبی لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں اور ہنستے بستے گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ایسے کہ ایسے تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کے لیے وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کی یہ تمام مشکلات حل کر دے گا. تو ویورز، وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں جو اپنی رات اور دن اللہ پاک کی عبادت کرنے میں گزار دیتے ہیں. جیسا کہ ایک روایت میں ایک واقعہ ہے کہ حافظ مطہر سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے. مسلسل 60 سال تک اللہ پاک سے ملاقات کے شوق میں آنسو بہاتے رہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں عمدہ قیمتی مشک بہہ رہا تھا. اس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی بکھرے ہوئے تھے. پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا ایک محل دیکھا جس میں خوبصورت ترین لڑکیاں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ بلند آواز میں اللہ پاک کی عبادت کر رہی تھیں. جب میں نے ان کی تسبیح سنی تو پوچھا، تم کون ہو؟ تو انہوں نے خوبصورت آواز میں بتایا، ہم اللہ پاک کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں. میں نے کہا، تم یہاں کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، رب پاک نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا، وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کی آنکھیں اللہ پاک تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ انہوں نے کہا، کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا، نہیں. کہا، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے، تہجد پڑھتے اور دن میں روزے رکھتے ہیں. ایسے خوش نصیب عبادت گزاروں کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. کیسے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو راتوں کو قیام کرتے اور نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن ہائے افسوس، فی زمانہ ہمارے بچے، ہماری نسلیں ساری رات جاگتی تو ہیں، عبادت کے لیے نہیں، موبائل پر لڑکیوں سے گفتگو کرنے اور بےہودہ باتیں کرنے کے لیے. اللہ پاک ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین. جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس سے آپ کی پریشانیاں اور حاجات تو پوری ہوں گی لیکن ساتھ ساتھ آپ کی بیماریاں بھی دور ہوں گی. یہ بیماریوں سے نجات کے لیے بھی ایک مجرب عمل ہے. یہ عمل آپ نے ایسے کرنا ہے، آپ نے 3 کاغذ کے ٹکڑے لینے ہیں. ان تینوں ٹکڑوں پہ یہ دعا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لکھ لینی ہے. پھر آپ نے کسی ندی، دریا، نہر یا کسی کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی مشکل کے حل، حاجت پوری ہونے، بیماری کی دوری
یا کاروبار کی بہتری کے لیے دعا مانگنی ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے لیے دعا مانگنی ہے، اور اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کو بہتے پانی میں بہا دینا ہے۔ وہ بہتا پانی صاف ہو، کسی گٹر وغیرہ کا پانی اس میں بہتا نہ ہو۔ پھر آپ نے دوسرے کاغذ کو اس وقت بہانا ہے جب آپ دوسری مرتبہ دعا مانگ لیں۔ دوسری مرتبہ دعا مانگنے کے بعد آپ نے دوسرے کاغذ کو بھی پانی میں بہا دینا ہے۔ تیسری بار آپ نے پھر دعا مانگنی ہے اور تیسرے کاغذ کے ٹکڑے کو بھی بہا دینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اگر مسئلہ یا حاجت فوری حل ہونے والا نہ ہو تو آپ یہ عمل مسلسل 7 دن یا 11 دن کریں گے، اس سے زیادہ نہیں، صرف اور صرف 11 دن، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الملک الحق المبین، من العبد الذلیل الى المولى الجلیل، مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بحرمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تکشف عنی ہمی وحزنی وترفع غمی برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ اجمعین الطیبین الطاہرین۔ اس دعا کو آپ بغیر اعراب کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔